السلام علیکم خواتین و حضرات، شروع کرتے ہیں آج کا حسب حال۔ میں ہوں آپ کا میزبان جنید سلیم، اور ناظرین بغیر کوئی وقت ضائع کیے سیدھا آپ کو لیے چلتے ہیں محترم جناب شاہ محمود قریشی صاحب کی پریس کانفرنس میں۔ بہت شکریہ جنید صاحب۔ سب سے پہلے تو میں سارے پریس کا شکریہ ادا کروں گا۔ آپ تشریف لائے، آپ نے مجھے عزت بخشی، آپ نے میری افطاری کی دعوت میں رونق بڑھائی۔ بہت شکریہ آپ کا۔ شاہ جی شکریہ تو آپ کا کہ آپ نے ہم سب کے لیے اس قدر پرتکلف دعوت افطار کا اہتمام کیا۔ جنید صاحب ایڈی بھی پرتکلف نہیں سی، کیوں نہیں؟ سموسے چ آلو کٹ سن، آلو کرو جیب وچ پا کے لے آنے سن، میں سموسے بازاروں منگائے سن، خود نہیں سن تلے۔ یہ زیادہ شوق ہے آلو آندا تے انہیں تیرے منہ تے آلو پا دیا۔ شاہ جی میڈیا نہ ہاتھ چلا کی چنگی نہیں ہوندی۔ ویسے ہی ہم بھی پیار سے کہہ رہے ہیں، آپ سے بڑی محبت کرتے ہیں۔ بڑی مہربانی۔ ہم نے تو آپ کو بلایا دل و جان سے۔ ہمیں معلوم ہے کہ آپ ہمارے بھائی ہیں، ہماری خدمت کے لیے صبح و شام کام کرتے ہیں۔ میں تو باخدا آپ لوگوں میں سے اس شخص سے بھی ناراض نہیں ہوں جس اکیلے نے 2 میں سے 1.5 دیگ کھا لی۔ آپ کی بات ہو رہی ہے۔ بہت اچھے، یعنی اپنا الزام ہو دیتے لا دے جدے منہ اچ کھجور دی گٹک پھس گئی سی، اور جے جلدی للچوا پلاس نہ لبدا تے دا سا بند ہو جانا سی۔ اور جنید بھائی گٹھلی اتنی بری ان کے منہ میں پھنسی ہوئی تھی کہ جب بھی ہم نے پلاس کے ساتھ گٹھلی کھینچی خود بھی ساتھ کھینچے چلے آئے۔ پھر ہم نے اپنے ایک ورکر سے کہا کہ اس کی ٹانگیں پکڑے تاکہ ہم گٹھلی نکال سکیں، اور وہ موصوف جو اس گٹھلی کے ہاتھوں شکست زدہ نحیف صحافی پر الزام در رہے ہیں، ان کی سن لیجئے۔ دونوں ہاتھوں سے چاول اس طرح کھا رہے تھے کہ یوں لگ رہا تھا کہ کھا نہیں رہے، چاولوں سے منہ دھو رہے ہیں۔ ہم نے تو بعد میں ان کو تولیہ پیش کیا کہ اپنی وراچھوں سے چاول صاف کرنے لگے۔ گالوں سے کہہ نہیں سکتے نا، چونکہ گال ان کے ہیں نہیں، وراچھے ہی۔ شاہ صاحب معافی دے نال یہ جڑی تساں کچوری بنوائی ہے افطاری واسطے وہ تے قیمے دی ہوندی ہے، وہ تے سبزی والی آئی۔ اور کئی کچوری دیا پترا، یہ 1.5 درجن کھا کے تی کو یاد آیا ہے کہ سبزی دیا دی۔ آپ نے افطاری کیا کروائی ہے؟ آپ ایک ایک بندے کی ایک ایک چیز گنوا رہے ہیں۔ آپ جیسے عالی ظرف انسان سے تو ہمیں یہ توقع ہرگز نہیں ہے۔ جنید بھائی ہم نے دل و جان سے افطاری تیار کروائی، اور ان کو بھی ہم نے باخدا دل کی اتھا گہرائیوں سے دعوت دی۔ اور اگر یہ لوگ نقص نکالیں گے، ہماری افطاری میں سے کیڑے نکالیں گے، تو کیا ہمارے دل کو ہاتھ نہیں پڑے گا؟ شاہ جی افطاری میں سے کیڑے نہیں نکال رہے، کھجوروں میں کیڑے تھے۔ اب دیکھیے کیڑا نکال کون رہا ہے جس کی خود شکل کیڑے سے ملتی۔ ابے او تک مکوڑے، دیکھیے تک مکوڑے پہ غصہ ایسے کر رہا ہے جیسے موصوف کی شکل تتلی سے ملتی۔ افطاری نہ کروائی ہوتی میں نے بائیکاٹ کر دینا تھا۔ یعنی ہم نے اپنے ہاتھوں سے ان کے سامنے افطاری کا سامان رکھا، اور یہ ہمارے سامنے گلے شکووں کی پٹاری کھول کے بیٹھ گئے۔ کیا کر رہے ویسے آپ لوگ ہیں؟ شاہ جی میں نے دیکھیں کوئی بات نہیں کی، حالانکہ میں نے دودھ سوڈا نہیں ملے۔ میرا خیال ہے لازماً کوئی عقل مند آدمی دودھ سوڈا تقسیم کر رہا تھا، وہ بھانپ گیا ہوگا کہ اس منہ کے ساتھ دودھ سوڈا میچ نہیں کرتا۔ اگر ابھی پیاس ہے تو کاسٹک سوڈا منگوا دوں؟ نہیں شاہ جی آپ اپنی بات کریں۔ بس کرے خدا کے لیے، آپ نے ان لوگوں کو پریس کانفرنس کے لیے بلایا تھا یا جگتوں کے لیے؟ اچھا جگتا ہستے نہیں سی بلائے؟ چلے حالات حاضرہ پہ بات کر لیتے ہیں۔ دیکھیے اس وقت حکومت ایک ٹمٹماتا ہوا چراغ ہے۔ وہ بجھے ہوئے چراغ، ٹمٹماتا تو لکھ لو گے نا؟ جی شاہ جی نو پرابلم، 2 دفعہ ٹم ٹم پھر آگے آتا۔ حکومت اس وقت ٹمٹماتا ہوا چراغ ہے، اور نہال ہاشمی اس کے گریبان پر لگا ہوا ایک داغ ہے، جس کے خودکش حملے پر اپوزیشن باغ باغ ہے۔ یہ کس کی زبان بول رہا ہے؟ اس کا لگانا سراغ ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ یہ ایک خبتی دماغ ہے، مگر میں آپ کو ایک ڈیفرنٹ کافیے سے سمجھاتا ہوں۔ کہا جی تسی ڈیفرنٹ آئیڈیا نہ سمجھاؤ، تسی ڈیفرنٹ کافیے نہ سمجھاؤ۔
ہم مائڈیے سے نہیں، ہم ردیف کافیے سے بات کرتے ہیں. ہماری گفتگو میں آپ کو ملے گا صرف کافیہ. اس ملک پہ راج کر رہا ہے ایک مافیا. ہن گل سمجھ لگی سینئر صحافیہ. اب چلتے ہیں نئے کافیے کی طرف. اس حکومت نے کر لی بہت عیش ہے، اب یہ ہو جانی کریش ہے. جتنا انہیں آیا ہوا تیش ہے. یہ مزید بونگیاں مارے گی کیونکہ ان کا ہر دوسرا نمائندہ ڈیش ہے، بلکہ بے حد و حساب نیش ہے. اب ہم نے اس سچویشن کو کرنا کیش ہے، کیونکہ پیچھے تو کوئی اور ہے. نہال ہاشمی تو محض ڈب سمیش ہے. شاہ جی ایک دفعہ پھر کر دیں، یہ میری فرمائش ہے. تم تو باز آ جاؤ، ہمارا پہلے ہی اس کے ساتھ چل رہا کلیش ہے. بہو جی دسو میں سینئر صحافی ہوں اور جیب میں پورا نہیں کیش ہے. اچھا شاہ جی یہ فرمائیے کہ اس وقت یہ تاثر عام ہے کہ پی ٹی آئی میں جتنے لوگ بھی پیپلز پارٹی سے آ رہے ہیں وہ آپ لا رہے ہیں اور آپ کو بنیادی طور پہ یہ ذمہ داری تفویض کی گئی ہے. یہ کیا رول لے لیا آپ نے؟ نہیں، بالکل نہیں، ہرگز نہیں. مزہ آیا ہی آیا ہونا ہے، ویریشن تو دیکھو. ہرگز نہیں. ہم پیپلز پارٹی کے بندے نہیں توڑ رہے. پیپلز پارٹی کے لوگ پی ٹی آئی کے منشور کو دیکھتے ہوئے، عمران خان کی جد و جہد کو دیکھتے ہوئے، شاہ محمود کی مقبولیت کو دیکھتے ہوئے جوک در جوک پی ٹی آئی میں شمولیت اختیار کر رہے ہیں. جوک تر جوک. شاہ جی جوک تر جوک آگے پیچھے ہوتا ہے یا ہیٹھا اوپر ہوتا ہے؟ ہیٹھا اوپر. تسی پھر بھی کبو سینئر صاحب، خدا کے لیے یہ تو بتا دیجئے یہ سینئر کام کی وجہ سے ہے یا ان کو پڑے پڑے الی لگ گئی ہے؟ یار آپ بھی تو کمال کرتے ہیں. اردو کا کون سا لفظ ہے جو ہیٹھا اوپر ہوتا ہے؟ کوئی اردو کے دو جی تو چاہتا ہے کہ کنڈی لگا لوں اور تم کو ہیٹھا اوپر کر دوں. اچھا شاہ جی چھوڑے، یہ فرمائیں کہ اب بہت سارے معاملات وطن عزیز میں اپنے منطقی انجام کی جانب جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، تو حکومت واقعی مشکل میں؟ جی ہاں، جی ہاں. مگر جنید صاحب، ان حالات میں جبکہ قانون کا ہاتھ ان بدعنوان حکمرانوں کے گریبانوں تک جا پہنچا ہے، تو یہ مجبور و محقور عوام کی شاہراہوں پر تشریف آوری کیوں نہیں ہو رہی؟ ہم تو اسی وجہ سے حیرت و استعجاب کے سمندر میں غوطہ زن ہیں. بہت اچھے شاہ جی، اے سمندر دا نام کی لکھایا جائے؟ لو جی اور میں سمندر دا نام ضرور سمندر دا نام رہا. شاہ جی کیا ہو گیا؟ ہمارے انتہائی سینئر جرنلسٹ ہے وہ. اس سینئر کو ادھر بچھا لو، ہم ادھر بیٹھ جاتے ہیں. یہ کافی پینسل ملو کہتے ٹوٹ پہنیا. یار کیا کرتا بیٹھے یہاں سے. تو بہت سینئر ہے، جاؤ تو جا کے بیٹھ جاؤ. شاہ جی ادھر آپ بیٹھے. اوے نہ تے مینوں پارٹی جہانگیر ترین نے نہیں تنگ کیتا ہویا جنہ اس پریس کانفرنس وچ تیرے سینئر ترین نے کیتا ہویا. ٹھنڈے تھی وہ. حد ہو گئی ہے، حد ہو گئی ہے. یار آپ کو حد ہو گئی، یہ محاورہ ہے یار. اسی کو آپ سینئر کہتے چلے جا رہے ہیں جسے یہ نہیں معلوم کہ حیرت و استعجاب کا سمندر کیا ہوتا ہے. حد ہو گئی، محاورہ ہے یار. اس کو کیا معلوم ہے؟ اس نے کبھی سادہ سمندر نہیں دیکھا، گندے نالے پہ نہانے والی سواری ہے. خدا کے لیے کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ یہ نا بے عزت. آپ پرسنل ہو گئے شاہ جی. شاہ جی کول ڈاؤن تھی منو. بھائی جان سانو بھی نہ پوا دی چپینا. تینوں تے ویسے بھی پہنیاں انہیں پوائے گا، تینوں علیحدہ پہنیاں. اس طرح کے امام الجہلا ہمارا وقت ضائع کریں گے تو کیسے بن پائے گا نیا پاکستان؟ شاہ جی یہ جو نیا پاکستان بنا رہے ہیں اس کے لیے زمین بھی نہیں خرید رہے ہیں. اچھا سوال ہے جی شاہ جی. وہ دے سوال تے لعنت پا، وہ تیرے پین سٹارٹ کرن دے صدقے جا. سینئر صحافی جی وہ شکل سے لگ رہا ہے جنہی انہوں قلم دی سیاہی چڑھی ہے، کافی سینئر. یار شاہ جی میں عرض کہہ رہا تھا کہ آپ معاملات جو منطقی انجام کی طرف جا رہے ہیں اس پہ کوئی روشنی ڈالیں. جنید صاحب
ہمارے لیے تو یہ پریشانی سہانے روح بنی ہوئی ہے کہ اگر عمران خان نااہل قرار پا گئے، اللہ نہ کرے، جد میں نہیں کیا اللہ نہ کرے تو کیوں کیا ہے؟ بھائی بات سیدھی ہے کہ اگر عمران خان نااہل قرار پا گئے تو وزارت عظمیٰ کا بوجھ ہم ان ناتواں کندھوں پہ کیسے اٹھا پائیں گے؟ چلے عوام کی خدمت کی خاطر اٹھا لیا وزارت عظمیٰ کا بوجھ بھی، وزارت خارجہ کے لیے بھی کوئی دوسرا شخص نظر نہیں آ رہا، وہ بھی انہی کندھوں پہ رکھنی پڑے گی۔ چلے چاروں ناچار وزارت خارجہ بھی اٹھا دی، لوگوں نے ضد کرنی ہے کہ وزارت داخلہ بھی اپنے پاس رکھیے۔ شاہ جی ہم تو آپ کی وجہ سے پی ٹی آئی میں داخل ہوئے تھے، داخلہ بھی آپ کی بنتی ہے۔ جہانگیر ترین صاحب، بھائی متروکہ وقف املاک کا چیئرمین بھی تو کسی کو لگانا ہے، یا اس اہم سیٹ پر نون لیگ کا صدیق الفاروق ہی بیٹھا رہے گا؟ ناظرین یہاں میں ایک چھوٹا سا وقفہ، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ جی جناب، یہ جو عوام نے، کنزیومر نے 3 دن کی خود فروٹ ہڑتال کی ہے، اس کا کوئی رزلٹ اچھا نکلا ہے یا کڑدھن ہو گئی ہے؟ یار آپ لوگ نامس پڑھا کریں، یہ کڑدھن انگلش کا لفظ، آپ کڑدھن کے سپیلنگ بتا دیں۔ یار یہ انگلش کی کلاس نہیں ہے، یہ فروٹ کی ہڑتال کی کلاس ہے جی۔ یہ جو پھلوں کی ہڑتال کا معاملہ ہے نا، یہ بھی ایک ایسا معاملہ ہے کہ ہماری قوم تقسیم ہونے کے لیے بےتاب نظر آ رہی ہے، اور بہت سارے معاملات کی طرح۔ یہ مطلب اس ہڑتال کی مخالفت کرنے والے جو لوگ ہیں وہ بھی بڑے پرجوش قسم کے دلائل دے رہے ہیں، دوسری طرف جو اس کے حمایتی ہیں جو کہتے ہیں کہ یہ ایک تبدیلی کا پیش خیمہ ہو سکتی ہے یہ ہڑتال، ان کے پاس بھی دلائل کی کمی نہیں ہے۔ لیکن ویسے اگر مطلب سارے اگر اس کے جو آپ پرو اینڈ کونز اگر ذہن میں رکھیں، میرا خیال ہے کہ آپ کی جو الٹیمیٹ اوپینین بنتی ہے وہ یہ بنتی ہے کہ اس سے اور کچھ ہوگا یا نہیں ہوگا۔ ایٹ لیسٹ صارف کی پہلی بار آواز جو ہے وہ میٹیریلائز ہوتی ہوئی نظر آئے گی کہ یار صارف بھی ایک طاقت ہے۔ جیسے اس سے پہلے کئی مواقعوں پہ پاکستان کی اگر سیاسی تاریخ دیکھی جائے تو کئی جگہ پہ یہ کہا جاتا ہے کہ غریب عوام کو پہلی بار بھٹو دور میں احساس ہوا کہ ہماری بھی کوئی آواز ہے، پھر ایک ووٹر کو اپنی طاقت کا احساس ہوا، پتہ نہیں ہوا یا نہیں ہوا، یہ ایک دوسری بحث ہے۔ لیکن اس ہڑتال کے نتیجے میں یہ تو ہے کہ پہلی بار اس بات کا امکان ضرور پیدا ہو گیا ہے، ایٹ لیسٹ اگر پریکٹیکلی ہوا ہے یا نہیں ہوا، امکان ضرور پیدا ہو گیا ہے کہ صارف بھی ایک طاقت بن سکتا ہے۔ اور دوسری بات کہ سوشل میڈیا کی اہمیت نے بھی اپنے آپ کو منوا لیا ہے کہ سوشل میڈیا بھی اس ملک کی ایک بہت بڑی طاقت ہے۔ دیکھو نا یہ جو 3 دن کی ہڑتال ہے، پتہ نہیں اس میں دونوں طرف سے دعوے کیے جا رہے ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی کامیاب تھی، کچھ لوگ کہتے ہیں قدرے کامیاب تھی، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی پتہ ہی نہیں چلا لوگوں کو۔ بہرحال اس بحث میں جائے بغیر یہ تو حقیقت ہے کہ ایک آواز سنی ضرور گئی ہے بازاروں میں، تو مخالفت میں کیا کہتے ہیں لوگ؟ مخالفت میں لوگوں نے یہ کہا ہے کہ جناب آپ ہڑتال کر رہے ہو، اس سے غریب ریڈی والے کا نقصان ہوگا۔ نہیں تو ریڈی والا جو غریب ایک دوجے غریب کو لوٹ رہا ہے اس وقت اس کا نقصان نہیں۔ ایگزیکٹلی، اصل میں نا میں تو یہ کہتا ہوں کہ ہماری قوم جو ہے نا وہ بڑی رحم دل قوم ہے۔ ایک طرف ہم بڑا بے رحم قسم کا احتساب بھی چاہتے ہیں، لیکن تم کبھی اس بات پہ غور کرو کہ ہمارے جو بڑے بڑے لیڈر جب احتساب کی گرفت میں آتے ہیں نا تو سب سے پہلے ہم جیسے لوگ ہی کہنا شروع ہو جاتے ہیں نہیں 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 یار یہ زیادتی ہے، یار اس کے ساتھ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ ایک طرف ہم احتساب کی بات بھی کر رہے ہوتے ہیں، سیم از دا کیس ہے یہاں پر بھی ہم یہی کر رہے ہیں۔ ہم یہ جس کو ریڈی والا کہتے ہیں ٹھیک ہے، بہت چھوٹے جو خانچہ فروش ہے جو گلیوں میں سائیکل پہ ریڈی پہ اس کو یعنی ٹھیلے میں یا ٹوکری میں فروٹ رکھ کے بیچتے ہیں، ان کی بات اور ہے۔ لیکن یہ جو بڑے شہروں میں یہ جو چوکوں اور چوراہوں پہ یہ جو پھل بیچتے ہیں، بڑے بڑے ٹھیلے لگائے ہوئے ہیں، یہ لاکھ پتی کروڑ پتی لوگ ہیں۔ اور میں تمہیں ایک بات بتاؤں، عام طور پہ ہم یہ کہتے ہیں کہ جو درمیان میں جو مڈل مین آڑتی ہے نا، یہ اگر پھل کی یا سبزیوں کی آپ چین اگر دیکھو کہاں سے یعنی پروڈیوسر یا گروور کاشتکار سے لے کے اینڈ تک
سب سے زیادہ ہم کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ جو لوٹ مار کرتا ہے وہ آڑتی کرتا ہے. یہ بالکل غلط بات ہے, ایسا بالکل نہیں ہے. سب سے زیادہ لوٹ مار الٹیمیٹلی جو اینڈ پہ دکاندار بیٹھا ہے نا یہی کرتا ہے. اچھا میں تو بتاتا ہوں, ہم نے باقاعدہ ریسرچ کی ہے اور میں حکومت سے بھی یہ کہتا ہوں کہ ہمارے ان اعداد و شمار پہ ہم سے آ کے بات کر لیں, بات تو بعد میں کریں اور اس پر کچھ اس کی پیش بندی کرنے کی کوشش کریں. مثلا آج کے تازہ ترین جو ریٹس ہیں وہ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ سیب میں تمہیں مثال دیتا ہوں. سیب اگر کاشتکار جو ہے وہ 80 روپے کلو دیتا ہے تاجر کو, تو تاجر 120 روپے کلو دیتا ہے آڑتی کو. ٹھیک ہے, اور آڑتی 150 روپے کلو دیتا ہے دکاندار کو. ٹھیک, اور دکاندار عام صارف کو دیتا ہے 220 روپے سے لے کے 250 روپے تک. ٹھیک ہے, یعنی وہی جو سیب ہے جو گروور سے 80 روپے میں خریدا گیا صارف کو بیچا جا رہا ہے 220 سے لے کے 250 روپے تک. یہی حال میں تمہیں کیلے کی مثال دیتا ہوں. کیلا 40 روپے درجن گروور بیچ رہا ہے, پروڈیوسر بیچ رہا ہے, کاشتکار بیچ رہا ہے. 60 روپے درجن یعنی آگے سے تاجر جو ہے وہ آڑتی کو بیچ رہا ہے. آڑتی 80 سے 100 روپے میں دکاندار کو بیچ رہا ہے. دکاندار 40 روپے درجن والا کیلا صارف کو دے رہا ہے 150 روپے سے لے کے 220 روپے تک. 4 گنا پروفٹ ہو رہا ہے. اب آپ کو جو سب سے زیادہ ان سٹیجز پہ فرق نظر آئے گا وہ آئے گا دکاندار سے صارف تک. اوئے ہوئے 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 ہوئے, نہیں واقعی بڑا ظلم ہو رہا ہے. اور یہ جو کمپین چلی تھی نا جی, یہ فروٹ کی ہڑتال کی, اچھی بات ہے, بڑی اچھی بات ہے, یہ ہونی چاہیے. اس طرح کے کام کرنے چاہیے. اگر آپ کو ایک چیز نہیں وارہ کھا رہی اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے گریبان تک ہاتھ پہنچ گیا, تو پھر آپ کو چاہیے کہ پیچھے ہٹ جائیں, اپنا گریبان بچائیں. کوئی ضروری نہیں ہے کہ فروٹ کھانے کے بغیر بندے کا روزہ نہیں افطار ہوتا, یا بندہ بچتا نہیں ہے, اللہ معاف کرے, کوئی بات نہیں. 3 دن نہیں کھائے گا فروٹ تو کڑا رنگ کڑا جگہ بتا جو نسی ہوتے ہو گیا. اس تو زیادہ کی ہونا ہے. دنیا میں آپ کسی بھی مہذب ملک کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لو, وہاں پہ آپ کو کنزیومر کی طرف سے اس طرح کی 2 یا 3 بڑی موومنٹس ضرور نظر آئیں گی جہاں پہ کنزیومر نے اپنے آپ کو ایک طاقت کے طور پہ منوایا ہے, ریئیکٹ کیا ہے, اور جو ناجائز منافع خور تھے ان کو گھٹنوں کے بل جھکنے پہ مجبور کیا. کنزیومر ایک طاقت ہے یار, کنزیومر کو اپنی طاقت کا احساس ہونا چاہیے, اور یہی اس موقع پہ ہو رہا ہے. بالکل ٹھیک بات. اچھا جی, یہ کنزیومر بھی طاقت ہے یار, طاقت ہے وہ بھی. یہ کیلا چھین لیتا ہے نا جی, پتہ نہیں, پوچھ لو یار, چھین لیتا ہے, بلکہ بیچ میں سے کیلا نکال کے اندر گھس کے سو بھی جاتا ہے. یہ طاقت ہے یہ کنزیومر بھی. اور وہ پرلا کنزیومر دیکھو نا یہ کتنا طاقتور ہے, جو دوانا باقاعدہ انڈے کی طرح توڑ کے کھا لیتا ہے. اچھا, کنزیومر پاور کا ذکر ہو رہا ہے تو میں اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک اور بات کا ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ عام طور پہ عوام میڈیا پر یہ اعتراض کرتی ہے کہ فلاں اشتہار بہت غیر اخلاقی نوعیت ہے. میں میڈیا کو قطعی طور پہ, کلی طور پہ بری ذمہ قرار نہیں دیتا. میڈیا کی اپنی ذمہ داریاں ہیں اس حوالے سے, لیکن اس میں بھی کنزیومر اپنا رول پلے کر سکتا ہے. وہ اس طرح کہ وہ دکاندار کے پاس جا کے کہے کہ یہ پروڈکٹ تو بہت اچھی ہے لیکن اس کا اشتہار بالکل غیر اخلاقی ہے, اس لیے میں اس کا بائیک آؤٹ کر رہا ہوں, میں نہیں خرید رہا. اگر کنزیومر 4 دن یہ رویہ اختیار کرتا ہے, 5ویں دن جو ہے وہ اشتہار خود بخود ٹھیک ہو جائے. بالکل ٹھیک ہے. اور یہ جو میں ایک بات اور بھی کرنی چاہ رہا ہوں, یہ فروٹ ہڑتال کے خلاف جو بات کر رہے ہیں, میرا اپنا آئیڈیا یہ ہے کہ یہ بڑے لوگ اس کے خلاف کمپین چلا رہے ہیں. بالکل, چونکہ یہ جو ہڑتال ہے جو فروٹ کے خلاف ہوئی ہے نا, یہ آہستہ آہستہ دودھ کے خلاف بھی ہو سکتی ہے, یہ اور پروڈکٹس کے خلاف بھی ہو سکتی ہے, پھر آہستہ آہستہ یہ بڑے بڑے برانڈ کے خلاف بھی ہو سکتی ہے. اس لیے بڑے لوگ جو ہے نا, یہ طاقتور چیزیں, وہ آ گئے ہیں فوری طور پہ یہ سوشل میڈیا کے اوپر کہ اس ہڑتال کو ادھر ہی ناپ دو, بلکہ سنپ کر دو. سر جی, یہ سنپ کیا ہوتا ہے؟ یہ آپ کے بیٹھنے سے جو کرسی کو ہوتا ہے اسے سنپ کہتے ہیں. یعنی قتل کو سنپ کہتے ہیں. ناظرین, یہاں میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. رمضان المبارک میں آپ کو ایک شخص سے کم و بیش روزانہ واسطہ پڑتا ہوگا, اور وہ ہے
खजूर वाला। हमारे कटहरे में भी खड़ा है एक खजूर फरोश। खोया खजूर है। अच्छा यार सीधे होके खड़े हो ना। खोया खजूर है। सीधे तो हो यार, क्या सर जी है ही इंज भला तुम समझो फोटो लवान लगा इंजी खोया खजूर है। अच्छा यार बात सुनो, तुम इस वक्त कटहरे में खड़े हो, जरा संजीदगी का मुजाहरा करो। पहला इल्जाम तुम पे ये है, बच्चा बच्चा जानता है कि तुम लोग खजूरों पे नाकस तेल मल के उनको ताजा बना के ताजा शो करके बेचते हो। खोया खजूर है। ओ यार मेरे सवाल का जवाब दो। नाकस तेल मल के क्या मतलब है? आला तेल मल्ला करे खजूरा दे वाल डिग देने। और गंदा तेल मलते हो ना, पहले भाईजान गंदा तेल नहीं मलते, तेल मलते हैं, बिल्कुल मलते हैं। और जैतून का तेल मलते हो? नहीं जी, सरों का तेल मलते हैं। गंदा तेल नाकस तेल वो भाईजान वही तेल मलते हैं जिदे च पकौड़े तल तल तुहानू खवाई जांदे ने लोकी। वो ठीक करते? उत्थे कोई बहस नहीं करदा पकौड़े तेलां च तले जे या घ्यो च तले जे। साडी रेड़ी ते आके सारे ही नहीं बुखारी बन जांदे। बहस शुरू कर देणगे तेल क्यों मल्ले आ जी, डिग पईयां हन तां मल्ले आ तेल। और यार हद हो गई, और तुम बुरी नीयत से तेल मलते हो, और जो तुम गंदा नाकिस तेल बल्कि इस्तेमाल शुदा मोबाइल मलते हो ना खजूरों पे, उसे पता क्या कुछ होता है? खोया खजूर है। मेरी बात सुनो, उससे डायरिया होता है, दमा होता है, एलर्जी होती है, गले की सोजिश हो रही है। ए जेड़ा मुल्क तरक्की नहीं करन दिया भी खजूरां दे तेल ते पा दियो। सदके जावां। तू सादा नहीं जा सकता, सदके जावां। खोया खजूर है। यार ये तुमने क्या कंटिन्यूटी पकड़ी है? खोया खजूर है। भाईजान कंटिन्यूटी नहीं, आदत पड़ी हुई है, सारी जिंदगी बेची खजूर है, इस वास्ते खोया खजूर है। जब खजूरों का मौसम नहीं होता फिर क्या बेचते हो? खोया खजूर है। खजूर आके गाजर का हलवा खोया खजूर है। वो दौर गुजर गया जनाब जब सिर्फ रमजान में खजूर खाई जाती थी। अब तो लोगों को खजूर की खसूसियात का पता चल गया, खजूर के फवायद का पता चल गया। अब तो लोग सवाब समझ के भी खजूर खाते हैं। और तुम इस बात का फायदा उठाना शुरू हो गए। खोया खजूर है। सुबह सुता पे उठदा ना भाभी पुछदी नाश्ता की करोगे, को कहंदा खाया खजूर है। ते बच्चे स्कूल दाखिल कराण गए, मास्टर ने पूछे बच्चे दा नाम की है, कहंदा खोया खजूर है। ਤੇ ਡਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿਤੇ ਡੱਡੂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹਰ ਗੱਲ ਤੇ ਕਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਖੋਇਆ ਖਜੂਰ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਵੈਗਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਤੇ ਵੈਗਨ ਵਾਲਾ ਪੁੱਛੇ ਨਾ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਖੋਇਆ ਖਜੂਰ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨੇ ਫੜ ਲਿਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੇਰੇ ਸੱਸ ਸਹੁਰੇ ਦਾ ਨਾਂ ਕੀ, ਤੇ ਘਬਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਖੋਇਆ ਖਜੂਰ ਹੈ। ਪੁੱਤਰ ਤੂੰ ਦੋ ਕਰ ਲਈਆਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਹੀ ਸੀ। ਐਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਰ ਬਈ ਖੋਇਆ ਖਜੂਰ ਹੈ। ਉਹ ਆਏਗੀ ਤੇ ਕਰਾਂਗਾ ਨਾ, ਨਿੱਛ ਤੇ ਜੁਗਤ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਆ ਜੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਜੁਗਤ ਨਹੀਂ ਨਾ ਆਈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਖਲੋ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਨੇ ਛਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹੋ ਗਈ। ਖੋਇਆ ਖਜੂਰ ਹੈ। खोया खजूर मैं पेड़े बनाने ने उधर गल कर। मेरी बात का जवाब दो, जिस तरह तुम लोग खजूर लाते हो उसी शक्ल में, असल शक्ल में क्यों नहीं गाहकों को बेच देते? क्या फर्क पड़ता है? ਉਹ ਸਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਚ ਦਈਏ ਜਦੋਂ ਬੋਰੀ ਚ ਖਜੂਰ ਕੱਢੀ ਦੀਏ ਤੇ ਇਸ ਸ਼ਕਲ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਜੇ। ਤੇਲ ਮੱਲੋ ਤੇ ਐਂਕਰ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ वाकई खोया खजूर है जी। सर ये खजूरों में मिलावट भी करते हैं। ਉਹ ਮਿਲਾਵਟ ਕਾਦੀ ਹੈ, ਖਜੂਰਾਂ ਚ ਮਲੋਕ ਮਿਲਾ ਕੇ ਵੇਚਣ ਦੇ। सर महंगी खजूरों में सस्ती तरीन खजूरें मिक्स करके बेचते हैं। ਖੋਇਆ ਖਜੂਰ ਹੈ। बिल्कुल सही कह रहे सर जी। ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਫੜਨ ਗਿਆ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਗਿਣੀਆਂ 22 ਖਜੂਰਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਇਹਦੇ ਜਿੱਡੀਆਂ ਉਹ ਉੱਤੇ ਲਾਈਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਘਰ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਖਜੂਰਾਂ ਨਹੀਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਥੱਲੇ ਅੱਜ ਕਰਦੇ ਵਿਚਾਰੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਤਲੀਆਂ ਬਾਈ ਸਨ ਨਾ ਜੀ, ਇਸ ਨੈਸ਼ ਨੇ ਉਹੀ ਗਿਣੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਛੱਡਣ ਆਵਾਂਗਾ ਇਹੋ ਹੀ ਲਿਫਾਫੇ ਚ ਪਾ ਕੇ ਦੇਣੀ। ਖੋਇਆ ਖਜੂਰ ਹੈ। ਲੋ ਫੇਰ ਖੋਇਆ ਖਜੂਰ ਹੈ। ਸਰ ਜੀ ਇਹਦਾ ਤੇ ਫੂਡ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਨੇ ਚਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਖਜੂਰਾਂ ਤੇ ਹੈ ਨੇ, ਖੋਇਆ ਕਿੱਥੇ? ਲੋ ਖਜੂਰ ਡਿਸਕਸ ਉਹ ਕਰਨ ਡਿਆ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਆਹ ਤੇ ਵੀ ਛੁਹਾਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਭਾ। ਉਹ ਭਾਈ ਇਹਦੇ ਚ ਕਾਹਦਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਜੇ ਮਵਾਦ ਲਾਨਾ ਖੋਇਆ ਖਜੂਰ ਹੈ। ਆ ਗੰਡੇਰੀਆਂ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਗੰਡੇਰੀ ਪੇੜੇ, ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਪੇੜੇ ਲਾਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਲਾਰੀ ਚ ਦਾਲ ਵਾਲਾ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ ਕੁੱਕੜ ਦਾਲ ਏ, ਉਹਨੇ ਕੀ ਮੋਢੇ ਤੇ ਕੁੱਕੜ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ। इसलिए पुत्र खोया खजूर है। और भाई पहले मेरे सवाल का जवाब दो, ये जो तुम महंगी खजूरों में सस्ती खजूरें मिक्स करके बेचते हो वो बताओ। हाँ। भाई जी आपने तो खजूर खानी होती है, भावे महंगी हो भावे सस्ती हो। सियासतदान जाली डिग्री को कहता है, डिग्री डिग्री होती है, भावे असली हो भावे जाली हो। इसलिए खजूर भावे महंगी हो भावे सस्ती हो, खोया खजूर है। और खोया खजूर, थोड़ी सी शर्म करो, हया करो, इंसानियत के दुश्मन हो तुम। छोटे छोटे बच्चों को तेल लगा के खजूरें खिलाते हो, शर्म नहीं आती तुम्हें?
क्या टाई ला के इन्होंने रलिया शकील तुम जानते हो ना ਇਹ ਭਾਈ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 20 ਰੁਪਏ ਮਨ ਪਿੱਛੇ ਖਜੂਰਾਂ ਨੂੰ ਤੇਲ ਮਲਦਾ ਹਜੇ ਹੋਇਆ ਖਜੂਰੇ ਉਹ ਜੇ ਗੱਲ ਖੋਲੀ ਗਈ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਕੇ ਤੂੰ ਹਾਲੀ ਤੱਕ ਮੇਰਾ 350 ਦੇਣਾ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੋਜ਼ ਪਾ ਖਜੂਰਾਂ ਲਿਫਾਫੇ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਖੜਦਾ ਹਾਂ ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਪੀ ਤੇ ਲਿਖੀਆਂ ਖੋਇਆ ਖਜੂਰੇ ਸਾਰਾ ਗੁਜਰਾਂ ਵਾਲੇ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਬੈਠਾ ਖੋਇਆ ਖਜੂਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਰੇੜੀ ਫੋਲੀ ਏ ਉਹਨੂੰ ਖਜੂਰਾਂ ਲੱਭੀਆਂ ਖੋਇਆ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਉਹ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਇਹਦੀ ਰੇੜੀ ਵੀ ਉਲਟਾ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹਦਾ ਕੜਾਕਾ ਵੀ ਕੱਢ ਗਿਆ ਖੋਇਆ ਖਜੂਰੇ अच्छा सस्ती और महंगी खजूरों की तो मिलावट करते ही है ना ये लोग एक और हरकत के मुर्तकिब भी होते हैं ये सुंडी वाली खजूरें तंदुरुस्त और जो अच्छी खजूरें उनमें मिक्स कर देते हैं अब आम लोगों को तो पहचान नहीं होती इनको तो पता होता है ना ओ भाई जी आम लोगों को नहीं पता चलता तो मुझे क्या सुंडी ने अंदर से व्हाट्सएप पे मैसेज करना है मैं अंदर बैठी मैंने ना बेची पाई सर ये जो कहते हैं ना ये काजू वाली खजूर है ये बादाम वाली खजूर है उसमें भी गंदा ड्राई फ्रूट इस्तेमाल करते हैं सर जी होर तो और ते कच्चियां खजूरां नु रंग करके भी बेच देंदे ने बस बस भाई ਐਵੇਂ ਸਵਾਲ ਤੇ ਸਵਾਲ ਇਹਨੇ ਸਵਾਲ ਤੇ ਹੁਸੈਨ ਨਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਜੀਆਈਟੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ और यार पकड़ो उसको वो दौड़ रहा है ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਦੌੜ ਲੇਗਾ ਜੀ ਮੈਂ ਚਾਹ ਪੀ ਕੇ ਵੀ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹਨੇ ਗੇਟ ਤੱਕ ਹੀ ਹੋਣਾ ਲਈ दुनिया में लेना एक छोटा सा वक्फा हमारे साथ रहिएगा यार पा जुनैद एजुकेशन के बारे में तुम बहुत डिस्कस करते हो तुम्हारी मेहरबानी है ये जरूर डिस्कस करो कि ये जो हमारा डिवीजन है गुजरांवाला डिवीजन जिसमें 6 जिले आते हैं उसमें खुदा के वास्ते वो डिवीजनल हेडक्वार्टर है गुजरांवाला वहां पे यूनिवर्सिटी होनी चाहिए और उसकी अपनी यूनिवर्सिटी होनी चाहिए ये हुक्मरानों ने उधर है पंजाब यूनिवर्सिटी का एक छोटा सा कैंपस दे के तो गुजरांवाले को टरखा दिया हुआ हालांकि आप एजुकेशन के हवाले से देखो तालिब इल्मों की तादाद के हवाले से देखो बच्चियों की तालीमी काबिलियत और उनका रिजल्ट देखो तो तुम कहोगे कि उधर एक क्या 2 यूनिवर्सिटियां होनी चाहिए यार गुजरांवाला में यूनिवर्सिटी नहीं है इतने बड़े शहर के अंदर हद हो गई है वैसे ईमान से इन्होंने जहां जहां पे भी मेडिकल कॉलेज बनाया सबसे ज्यादा रिस्पांस गुजरांवाला मेडिकल कॉलेज को मिला वो इन्होंने बनाया चलो इनकी बड़ी मेहरबानी हुक्मरानों की मियां शहबाज शरीफ साहब की मेहरबानी उधर चलो पुल शुल भी बन गया मगर खुदा के लिए पंजाब यूनिवर्सिटी की जगह पे गुजरांवाला यूनिवर्सिटी वहां पे होनी चाहिए शहबाज शरीफ साहब की तुम किन किन खिदमात को सराहोगे मेट्रो ऑरेंज ट्रेन अब ताजा तरीन खबर के मुताबिक वो लाहौर में उड़न खटोले चला रहे हैं मुख्तलिफ इलाकों में चेयर लिफ्ट चला रहे हैं और जिस रोज ये उड़न खटोले वाली खबर हमारी नजरों से गुजरी है उसी रोज ये खबर भी हमारा मुंह चढ़ा रही है कि स्कूल ना जाने वाले बच्चों की तादाद के हवाले से पाकिस्तान दुनिया में 8वें नंबर पे है यार ये तुमने सारी गुफ्तगू तंजिया जरूर करनी होती है ताकि वो ना बनाए यूनिवर्सिटी नहीं बन जाएगी जी बन जाएगी यार आपस में क्यों लड़ते हैं भाई इसलिए तो मैं कह रहा हूँ इतने बच्चे स्कूल जाने से कासर हैं बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको बेचारों को यूनिवर्सिटी के दाखिले के लिए लाहौर आना पड़ता है या परे दूसरे किसी शहर जाना पड़ता है मैं तो कहता हूँ यार इसके बाद ये जो कैंपस वाली नहर है ना इसके अंदर मुसाफिरों के लिए आबदोजें करवाएं शुरू और उसके बाद ये जो 8वें नंबर पे बच्चे हैं ना हमारे नहीं स्कूल जाने वाले ये पहले नंबर पे आ जाएगा पाकिस्तान यार सड़कें सवारियां होंगी तो लोग कॉलेज यूनिवर्सिटी पहुंचेंगे और अगर कॉलेज यूनिवर्सिटियां नहीं होंगी तो फिर उड़न खटोलों पे जाएंगे कहाँ अब ये बन गए हैं अब यूनिवर्सिटी भी बनाए तुम्हारी मेहरबानी यार ना तो पाओ उनको जाने तो यार खुदा के लिए यूनिवर्सिटी होनी चाहिए यूनिवर्सिटी बना दे सबसे पहले गुजरांवाला की बहुत मेहरबानी जैसे वो सारे काम मेरे कहने पे कर रहे यार कहना ही होता है ना किसी के कहने पे तो नहीं चलो याद तो कराना बनने दें जी यूनिवर्सिटी पुल का रौला डालते रहे हैं तो बन गया ना यार ये बंदा ठीक नहीं मैं आपको पहले दिन से कह रहा हूँ जो बंदा अपने सौरियों से इतना डरता हो ना उसकी हरकतें ठीक है वो आदमी इंतहाई भला मानस होता है चंगे भला मानस यार बदीदी हो जाती है एकदम ससुराल से बंदा बेशक डर जाए बीवी से ना डरे बंदा
होटल में भाभी के साथ खाना खा रहा था, खाना खाने के बाद फौरन प्लेटें धोने के लिए उठ खड़ा हुआ। और भाभी ने कहा बैठ जाओ आराम से, घर नहीं बैठे होटल में बैठे हुए हैं। ये कुरान की कसम छोड़ता रहता है बैठ के लतीफ, जाके इनकी बेइज्जती कर, इसका कुछ कर लो यार। है को बात करने वाली, मैं तो होटल कभी गया ही नहीं बेगम को लेके। यार वो कौन सा डर के धोता है, मोहब्बत में धोता है। क्या क्या करता है मोहब्बत में, फर्श मोहब्बत में धोता है। मोहब्बत की लिमिट कोई नहीं है। जाओ फिर शामी साहब के शो में जाओ फिर तुम लोग तरसते रहोगे। नहीं। उन्होंने फिर मुझे वापस नहीं आने देना, मैं तुमको बता दूं। उन्होंने कहना कि ये कितने से यार, खुदा दा वास्ते मैं कदों दी मेज थले सोटी रखी। उनके शो में जाओ, उन्होंने कल डिस्कस करना है पाकिस्तान और रूस के बनते बिगड़ते ताल्लुकात। अमान से यार फिर तो वाकई वो मेरा पूछ रहे होंगे, क्योंकि मुझसे ज्यादा रूस को कोई भी नहीं जानता। हमारे महल्ले में चाचा रूस, हर बात पे रूस जाता है, हर बात पे रूस जाता है। उसको बच्चे चाचा रूस कहना शुरू हो गए। अच्छा यार तुम रूस को इतना जानते हो तो ये बताओ कि अनार का रूस अच्छा होता है या आम का? चाचा जी खबरों की तरफ आ जाएं। जी, पार्लियामेंट से खबर है, जहां मुश्तरका इजलास में सदर ममनून हुसैन के खिताब के दौरान MNA जमशेद दस्ती ने कबूतर बाजों के स्टाइल में सीटियां बजाई। बहुत अच्छे। ये कौन सी खबर है जी? जमशेद दस्ती अगर सीटियां बजा रहे हैं तो कबूतरबाजों के स्टाइल में उन्होंने बजानी। वो कौन सा नवाब निजामुद्दीन दक्कन हैदराबादी के क्लास फेलो या सर सैयद अहमद खान की क्लास पढ़ते रहे? जमशेद दस्ती जिस भाई का नाम है, उसने तो मीडिया लेने के लिए खोती रेडी तक चलाई हुई और सिर्फ फोटो लगवाने के लिए जूती पॉलिश का मुकाबला शुरू कर दिया। जिस बंदे की वजह शोहरत ही जाली डिग्री है, उसने बेचारे ने फिर कबूतरबाजियों वाली सीटियां बजानी है। यार तू ट्रेन वाली सीटी बजा ला, हाकी दे रेफरी वाली सीटी बजा ला, तू ट्रैफिक दे वार्डन वाली सीटी बजा ला, सीधी कबूतर वाली सीटी बजा दी। कितना बुरा लग रहा होगा असेंबली में। ये सीट ये सही। हद हो गई है। ऊपर से देखो सदर ममनून हुसैन साहब की तकरीर में बजा रहे सीटियां जी अल्लाह अल्लाह करके बेचारे, वो साल बाद एक बारी बोलते ही ने तो वो भी उन्होंने बोलना सीटियां ना खराब कर दे। मेरे ख्याल सदर साहब ने अपनी तकरीर में किया होगा गटर गूं इसलिए उसने कबूतरों का तकरीर तो बेचारों ने सारी गटर गूं की। यार अपनी हुकूमत की तारीफ करना गटर गूं ही होता है। कोई ईमान से इस बंदे को ख्याल नहीं है जमशेद दस्ती को। चलो यार तुम उनको सदर ना समझो, तुम बुजुर्ग तो समझो। तुम्हारे दादे की उम्र का वो बंदा है और तुम कबूतरों वाली सीटियां बजा रहे। अच्छा अजीज साहब, शेख रशीद साहब का एक दबंग बयान सुने। अल्लाह खैर करे, क्या कहा अब इन्होंने? निहाल हाशमी की फिल्म के डायरेक्टर नवाज शरीफ हैं, हुकूमत ने गुड्डू बबलू को JIT में पेश कर दिया। क्यों जी? यानी हसन नवाज और हुसैन नवाज का नाम गुड्डू बबलू रख दी। ये शेख साहब जैसी महल्ले में माई होती है, किसी के घर में काका पैदा हो जाए ना फौरन पहुंच जाती है मुंडे का नाम है रखना जी। पहले मुंडे का की नाम ही कुड़िए मां जी, एक दा नाम खलील है तो एक दा नाम जमील है, चल फिर ਇਹਦਾ नाम शनील रख ला। मां जी शनील ते कपड़े का नाम होता पुत्र, कपड़े यार कई होंगे ने मुंडे, रख ले बस शनील। मैं जो कहता शनील रख ले, है को बात करने वाली। अगर कोई बात ना मिले तो ये भी कह देते हैं खलील दा ना जलील ते जलील दा ना खलील रख। यानी वो लंदन के अपनी तरफ से बड़े बिजनेसमैन बने हुए हैं और उनको गुड्डू बबलू बना दिया। ऊपर से देखो शेख साहब कह रहे हैं कि निहाल हाशमी की फिल्म के डायरेक्टर नवाज शरीफ है निहाल हाशमी का मुंह किसी तरफ से भी आपको फिल्म एक्टरों वाला लगता है? यार आर्ट मूवीज भी होती हैं। अच्छा जी, फिर उन्होंने बाहुबली बनाई है, निहाल हाशमी नु पा के काका बल्ली बना ला। वजीर खजाना इसहाक डार कहते हैं कि चंद बरसों में मुल्क को इटली और कनाडा से आगे ले जाएंगी। वाह जी वाह, डार साहब मैनू राज गुजरा ला देना जी, क्योंकि कनाडा तो अगे लगा तो कनाडा तो आखिरी मुल्क पाई जी, उदू अगे किधरे मुल्क खलाज जी ना सुट दे। हयोरे वाला इत्थे ही रहन दियो, इत्थे ही मरम्मत कर लो। एडा केड़ा मिस्त्री है जेड़ा कनाडा तो अगे बैठा ओदे को ठीक कराने जाना है? हाँ घबराओ जीजी, इन्ना कोई इटली नहीं टप्पया जाना, इन्ना पानी उत्थे गलियां च किश्तियां चलदियां।
اس کا حیور ہی تیری کو بندوبست کرے, ہمیں کینیڈا اور اٹلی سنا سنا کہ تم معاف نہ کر دے. یہ معاف ٹھیک لفظ ہے. اگر اپنے بارے میں کہہ رہے ہو تو معوف کہہ لو, گوف کہہ لو, بیوقوف کہہ لو, سب چلے گا. اپنے گھر والی نہیں نال تو بندہ ساگ ڈار نال کی گل کرے. جی اگلی خبر سنیں. لیسکو والوں نے میٹر سست چلنے پر کرکٹر مصباح الحق کے پلازے کی بجلی منقطع کر دی اور 5 لاکھ کا ڈیٹیکشن بل بھی بھیج دیا. ایتھے رکھ مصباح الحق رو ریٹائر. یہ پاکستان ہے پاجی, اتھے جڈا مرجی بڑا ہیرو ہو, ریٹائر ہونے کے بعد اس کے ساتھ یہی کچھ ہوتا ہے. دیکھو نا اس بیچارے دا میٹر بھی جا کے کٹ دیتا نے تو 5 لاکھ دا بل بھی پا دیتا. لو جی پہلے مصباح الحق دی سلو بیٹنگ دا رولا سی, ہن تے سلو میٹر دا رولا. یار اصل میں یہ لیسکو والوں کی کوئی بدماشی ہوگی, کسی طرف سے کوئی کوتاہی ہوئی ہوگی, ورنہ میں یہ بات تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں کہ مصباح الحق جیسا با کردار انٹیگریٹی والا شخص ایسی کسی حرکت میں ملوث ہو سکتا ہے. نہیں جی نہیں, کرتے کیا ہے کہ میٹر جو باہر ٹنگا ہوا ہے کھمبے کے ساتھ یا دیوار کے ساتھ یا باہر لے بوئے کے باہر, کون سا ایسا ٹیکنیکل ان کا کنزیومر ہے جی جو روز آگے اپنا میٹر دیکھتا ہے صحیح دوڑ رہی ہے, یا کسی کو کیا پتا ہے کہ سلو چل رہا ہے یا تیز چل رہا ہے. اگر آپ کو یہ لگتا ہے کسی کا میٹر سلو ہو گیا یا خراب ہو گیا یا کسی وجہ سے نہیں صحیح چل رہا, تو آپ فیلڈ میں اپنے بندے چھوڑیں, وہ چیک کریں, فوری طور پہ اس کو بدلے, فوری طور پہ چینج کریں. اس طرح اتنے بڑے ہیرو کو بدنام کرنا یا اس کی اس طرح کی تضحیق کرنا تو بہت بری بات. اچھا یار میرا ایک پوائنٹ ہے اس حوالے سے, ذرا اس پہ ہمارے جو اہل اقتدار ہیں ان کو بھی غور کرنا چاہیے کہ جب میٹر آپ اپنے گھر یا دکان سے باہر لگا دیتے ہیں تو پھر تو وہ آپ کی کلی ذمہ داری بنتی نہیں ہے اگر اس میں ٹیمپرنگ ہوتی ہے. اگر وہ میٹر آپ کے گھر کی یعنی 4 دیواری کے اندر لگا ہوا ہے پھر اس میں ٹیمپرنگ ہوتی ہے تو پھر آپ کی ذمہ داری ہے. گھر سے باہر لگا ہوا ہے تو میری کیسے ذمہ داری بنتی ہے؟ کوئی بھی اس کو ٹیمپر کر سکتا ہے. سر آپ یقین کریں کہ باہر جو میٹر لگے ہوئے مجھے تو یہ بھی نہیں پتا ہمارا میٹر کون سا ہے. نہیں وہ تمہارا تو کہتے تھے میٹر اونچا لگا ہوا ہے, تم تو پہنچ ہی نہیں سکتے میٹر تک, اور یہ تو اپنے بیٹے کو کہہ رہا ہوتا ہے بیٹا ہمارا میٹر وہ بیٹا کہتا ہے ابا میٹر ہے کہ عید کا چاند ہے. ہائے ہائے غلط بات ہے یہ. گوری کا دیکھو میٹر سڑ گیا, اس نے اس کے اوپر ہیٹ رنگ چھوڑا. چلو سڑ جو گیا, سڑی چیز خدا دی نہ تیلے دی نہ پا دی. یہ تھا آج کا حسب حال. خوش رہیں, خوش رکھیں. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل. اللہ حافظ.